سچ یہی ہے کہ قادیانی جماعت کا تعلق ایک جو سیکرٹ سوسائٹی نیٹ ورک جو انٹرنیشنل ہے یہ اس کی ایک شاخ ہے. ان کا فنکشن، ان کی تربیت، ان کا ڈسپلن اسی بنیاد پر ہے جیسے کہ دنیا کی انٹرنیشنل جو بڑی بڑی سیکرٹ سوسائٹیز لائک فری میسن، الومیناتیز، اس قسم کے نیٹ ورک کا یہ ایک سیٹلائٹ ہیں. اور کیونکہ یہ جو ہے یہ سارا ایک ہی نظام کو فالو کرتے ہیں، اور اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے سیاستدان، جو بھی مشہور شخصیات ہیں وہ اس ہی سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ورلڈ بینک کے لوگ، یہ وہ. تو اسی طرح پاکستان میں بھی جو بڑے سیاستدان ہیں، فوجی جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور ججز وغیرہ، ٹیکنوکریٹ، ان کا بھی ایک مخصوص اسی طرز پر جیسے کہ سیکرٹ سوسائٹیز جو ہیں یہ ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ 79 میں جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی تو یہ لاہور میں ایک جو جگہ تھی غالباً سم ویئر ان کینٹ، وہاں جو ہے بہت سارے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے، ڈسکس کیا کرتے تھے، اور بڑا وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا مسٹیریس سا سراؤنڈنگ تھی ادھر. ان کے لوگ وہاں کھڑے ہوتے تھے. اس وقت تو محسوس نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے، لیکن آج انفارمیشن لی تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ ان کے باڈی گارڈز وغیرہ وہاں پر مختلف کارنرز کے اوپر ہوتے تھے، اور ایک مخصوص ان کا لباس ہوتا تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر ان کے جو قادیانیوں کے سیکرٹ نیٹ ورکس ہیں وہ زیادہ تر ایکچولی وہ ہوتے ہیں کنٹونمنٹ ایریاز میں. تو یہاں شام کے وقت بہت زیادہ لوگوں کی گیدرنگ ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہمیں یہ اس لیے معلوم ہے کہ جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو نفرت تھی خاص طور پہ مولوی مشتاق کے خلاف، زیادہ سے زیادہ مولوی مشتاق کے خلاف نفرت تھی پیپلز پارٹی کے لوگوں میں. تو ہم نوجوان تھے، ہم نے سوچا کہ کسی طرح سے اگر یہ جو مولوی مشتاق ہے اس کا نزدیکی ہو جائے تو اس کو ہم کوئی نہ کوئی گالی دیں، مکے ماریں، کچھ جو ہو سکتا ہے اس کو کریں، کہ یہ جو ہے نا یہ بہت غلط آدمی تھا، اس نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی اور ان کی انسلٹ وغیرہ کیا کرتا تھا. تو اسی دوران ان کے ہم لوگوں نے تو ایک پاکستان میں ایک ریولوشنری یونٹ بھی بنایا ہوا تھا جس کی بنیاد یہ تھی نظریاتی اور مسلح جدوجہد پر یقین رکھنے والوں پر. تو وہ بات کی بات ہے کہ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ انقلابی یونٹ بھی قادیانیوں نے ہی بنایا تھا. جو سو کولڈ لیفٹسٹ قادیانی جو تھے یہ سارا ان کا پلان تھا، اور ضیاء کے خلاف نہیں تھا. ایکچولی یہ ایک مخبری کا ایک طریقہ تھا کہ قادیانیوں کے لیے مخبری کریں کہ کون کون پیپلز پارٹی کے جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں ہم ان کو کیسے راہ راست پہ لا سکتے ہیں، یا ان کو پہچان سکتے ہیں ان کو لالچ کے ذریعے یا باہر بیچنے کے چکر میں. تو اس طرح سے یہ پیپلز پارٹی کے جو ڈائی ہارڈ ہیں ہم ان کو کنٹرول کر سکیں گے. تو یہ ایک اس کا میں نے مختصر یا کبھی شاید تفصیل سے بھی ذکر کیا ہوا ہے اپنی بے شمار ویڈیوز میں سے اپنے ان واقعات کا، جس میں وہ ایک قادیانی جو تھا شہریار جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا صدر بھی بنا تھا، وہ ہمیں سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ بھی دیا کرتا تھا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ان لاہور میں. تو بہرحال اس وقت تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سارا قادیانی نیٹ ورک ہے، لیکن یہ بڑے بڑے سرخے جو تھے یہ اس سے ریلیٹڈ تھے اور سپانسر وغیرہ بھی یہی کرتے تھے. خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، تو اسی دوران جو ہے ہم نے
مولوی مشتاق کی ریکی بھی شروع کر دی، معلوم کرنا شروع کر دیا، تو بڑے انکشاف ہوئے کہ مولوی مشتاق اور چودھری زور رائی اور کچھ اور لوگ بھی جو تھے، یہ ایک گروپ تھا جن کو ایک بہت ہی بری عادت تھی کہ یہ اپنی جو ہے یہ کوئی تگڑے تگڑے مردوں کو لے کے جاتے تھے، ان کو پیسے ویسے دیتے تھے اور ان سے بدفعلی کرواتے تھے. یہ ہیبیچول تھے اس طرح سے. اور یہ میں کوئی اکیلا بندہ نہیں ہوں. 70s کے لوگ جو آج بھی مطلب ایکٹیو ہیں یا نہیں ایکٹیو، جو اب عمر کے حصے میں بھی پہنچ گئے، اب کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ سچ لکھنے کی جرات نہیں کرتے کہ چودھری زورلائی اور اس قسم کے گینگز جو تھے وہ اس قسم کی عادات کے مالک تھے. اور مزیداری کی بات ہے کہ وہ جب مر گئے تو ان کو شہید بھی کہا جاتا ہے، معاذ اللہ. یعنی کتنی انسلٹ ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کو یہ سچ معلوم ہونا چاہیے. شیخ رشید بھی یہ جو آج منسٹر بنا ہوا ہے، وہ راول پنڈی کا جو 60 سال سے عمر کا بندہ ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا تھا. اور جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے وہ حرام زادے اپنے ملک کی کیسے حفاظت کریں گے؟ تو پاپا یہ قادیانیوں کو جو ہے سارا کریڈٹ جاتا کہ اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے پاکستان کا مالک بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. اسی طرح سے غالباً اس زمانے میں تو ہمیں نام شام پتہ نہیں تھا، لیکن ایک قادیانی، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ قادیانی ہے، لیکن بہرحال ایک امیر آدمی لگتا تھا شکل و صورت سے اور اس کے لائف سٹائل سے. بعد میں جب تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس بندے کا نام چودھری حمید ہے. چودھری حمید آئی ڈونٹ نو، ہاں میرے خیال میں چودھری حمید تھا. تو اینی ویز یہ وہی بندہ ہے جس کا ہم نے آپ کو جو ہے وہ پھر میں نے سنی ویڈیوز، جیسے میں نے ویڈیوز سنتا ہوں قادیانیوں کے انٹرویوز کی، تو اس میں ایک قادیانی کہہ رہا ہے کہ چودھری حمید کے گھر میں، حمید نام لیا ہے، میرے خیال میں حمید ہی نام لیا تھا اس نے، میں پھر بھی میک شور کرتا ہوں. تو وقت کے وہ اس کا گھر تھا لاہور کینٹ میں، اور وہاں پر جو ہے ڈاکٹر اقبال کا بیٹا وہ بھی آیا کرتا تھا، اور مولوی مشتاق بھی آیا کرتا تھا، اور اس قسم کے وہ بڑے بڑے لوگ. ہمیں یہ تو معلوم تھا جب ہم ان کو چیز کیا کرتے تھے کہ یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ قادیانی ہے. خیر، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک مخصوص سوسائٹی کا حصہ تھے، اور وہ سوسائٹی جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ فری میسن سٹائل پر ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ سارے قادیانی سے. تو اب ایک عاشق رسول ڈاکٹر اقبال کا بیٹا ریگولر وہاں جاتا تھا. ظاہری بات ہے کہ وہاں تو صرف قادیانی جاتے تھے بنا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کیسے ہے کہ ایک ڈاکٹر اقبال جس کی شہرت یہ عاشق رسول کی اور قادیانی مخالف کر دی گئی ہوئی ہے، اس کا بھتیجا بھی وہاں آ رہا ہے اور اس کا بیٹا بھی وہاں آ رہا ہے. اور یہاں کون آتے ہیں؟ مخصوص قسم کے اعتمادی قادیانی. تو میں پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال کا بیٹا جب اس سوسائٹی کا ممبر ہے تو کیا ہوا؟ پھر اسی قادیانی انٹرویو میں وہ بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کا وہ بھتیجا، جس کو دنیا کے سب سے بڑے عاشق رسول ڈاکٹر اقبال نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کا ولی بنایا، اور یہ اس کا بڑا بھائی جو تھا ڈاکٹر اقبال کا، وہ اس کی اولاد، اس کی بیوی بچے سب کے سب پکے 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 مرزئی. اوے مولوی ہو، اوے زاد احمد، اوے تمہاری ماؤں نے کن کے ساتھ منہ کالا کیا. یقین مانو کوئی عاشق رسول
کسی عاشق رسول کی اولاد بھی اگر مرضیوں سے سلام دعا کرتی ہے، صرف سلام دعا، تو وہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا ہے۔ تاڑا اقبال کیسا سی؟ سارے تعلق اس نے اپنے بہن بھائیوں اور قادیانی فیملیز کے ساتھ نہ صرف اچھے رکھے آخری وقت تک، بلکہ اپنی اولاد کا جو ہے وہ سربراہ یا ولی، ایک کھلے قادیانی کو جو کھلی قادیانی تبلیغ کرتا ہے اس کو بنا دیا۔ جواب دو تمہاری، میں پھر گالی دوں گا تو تم لوگ جواب دو۔ اور اب اگر کسی مولوی نے کہا کہ وہ بہت بڑا عاشق رسول تھا، یا زائد احمد کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی قادیانی ہے، تو یا اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی قادیانی ہے، ڈزنٹ میٹر۔ کوئی سنی مولوی اگر یہ کہے گا تو سمجھو وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ کمال ہے، یہ عشق رسول ہے۔ تو میری ہرگز اقبال لاہوری کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کوئی، لیکن میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں۔ فیکٹس کو تو دیکھو، اور تم بغیر تحقیق کے اس کو جو ہے، اور کیا ہے اس نے؟ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو نبی مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے، اقبال نے ضد کے طور پر، ڈنکے کی چوٹ پر اس کو کشمیر مسلم کمیٹی کا سربراہ بنا دیا۔ ہاں، یہ عشق رسولت کا ڈیپ۔ اور ہسٹری آف کشمیر میں اگر آپ جائیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ 1930s میں اس کو بنایا گیا، اور اس میں زیادہ تر کشمیر کمیٹی میں زیادہ تر قادیانی تھے، بڑے بڑے عہدیدار، اور یہ سب برکت ہے اس کی، ڈاکٹر اقبال کی۔ بلا شبہ مجھے بتایا گیا ہوا ہے ان معزز لاہوریوں نے جو 70 کی دہائی میں 80-70 سال کے درمیان ایجز ہوتی تھی، وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کوئی انعام نہیں لینا، کسی کے بہتان نہیں لگا رہے۔ یہ سچ ہے کہ علامہ اقبال نے ایک طوائف کو قتل کیا تھا، رضیہ نامی طوائف کو۔ ہو سکتا اس نے اس کو قتل کرنے کی نیت سے چاقو پہ کا وار نہیں کیا تھا، لیکن دل پہ لگا، وہ مر گئی، قاتل تو ہوا یہ۔ تو یار ہم اس کو کیا درجہ دے رہے ہیں؟ وہ ناپاک پلید پر نجس خادم قادیان حرام زادہ، اگر وہ اپنی طبعی موت نہ مرتا میرے حق، تو میں اس حرام زادے کی خبر لیتا کہ تیری جرت کیسے ہوئی بہنچود تو حضرت داتا گنج بخش کو جو ہے نا ان کا نوکر بنا رہا ہے۔ تیری میں، اور کوئی خلیص ناپاک مولوی نہیں بولیا کہ بغیر تھا، شرم کر۔ اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا بزرگ، اتنا ولی کامل، جس کے بارے میں پیران پیر غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کے زندگی میں ہوتا تو ان کا شاگرد ہوتا۔ وہ علامہ اقبال کے حکم پہ جو رات کے 3 بجے جو ہے وہ دودھ کی لسی بنا رہے ہیں۔ یہ ریسپیکٹ ہے اولیاء کی؟ کنجرو، خلیص مولویوں، تم سے اچھی ہے تو خیر۔ اب اصل بات جو یہی ہے کہ میرے علاوہ پوری پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی تھی، اوکے، کروڑوں کے اس کے جو چاہنے والے تھے، دانشور، اس میں ہر طبقہ تھا، وہ جو لیفٹسٹ، رائٹسٹ، سم ہاؤ رائٹسٹ ٹو، لیکن ہر شعبہ زندگی کے لوگ اس پارٹی میں تھے، بڑے بڑے ذہین لوگ بھی تھے۔ آج بھی شاید تھوڑے بہت رہ گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ٹاؤٹ ٹائپ ہیں۔ تو کیا ہے، کسی ایک نے اس سچ کو اجاگر کرنے کی رتی بھر کوشش نہیں کی، ماں سوائے میرے۔ حالانکہ کہ میں پیپلز پارٹی کا دانشور نہیں ہوں، میں کوئی عہدیدار نہیں ہوں، لیکن آف کورس میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی بات کو سیکنڈ کیا، میرے علاوہ اور کسی نے نہیں۔ باقی سب قادیانی نواز ہیں، باقی سب کے سب ضیاء کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور آج بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اور دیکھیے، میں نے تو ان کو چیلنج کیا ہے، آئیں میری کسی بات کو جو ہے نا ریجیکٹ کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے۔ خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ اگین، بات کیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پلید شخص نے
یہ چیز، یہ حقیقت مینشن کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے قادیانی مافیا کا ہاتھ تھا. اور بے شمار دلائل ہیں، اگر پھر تھورولی اس کی تحقیق کی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا ہوا ہے. بالکل جناب، سارے مارشاء اللہ جو ہیں وہ پاکستان میں ضیاء الحق سے لے کے مشرف وغیرہ وہ قادیانی جماعت کی وجہ سے لگتے ہیں، کیونکہ فوج ان کی ہے، فوج کا بڑا طبقہ. اور اگر کوئی یہ بات نہیں مانتا تو وہ نبی کا دشمن ہے. میری بات کو تو چھوڑ دو یار، کمال ہو گئے. یا ان کے گھروں تک پہنچ کے 100 سال پہلے میں نے جرنیلوں کا بتا دیا جی یہ کیسے قادیانی تھے، اور لوگوں کے کان کے اوپر کوئی جوں نہیں روکتی. اور خود کہتے ہیں جی ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. اور ریسیو آئی ڈونٹ نو، وہ کہے اوریا مقبول جان غلیظ ناپاک انسان آئے میرے سامنے، اگر وہ اپنے باپ کا ہے تو میری بات کا جواب دے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ بھئی گولیوں سے اڑا دو یہ میرے خلاف 77 کی ایجیٹیشن جو ہو رہی ہے، اس کو فوج روکے، اور ان کو، اور فوج کو غیرت آ گئی. انہوں نے جناب اپنے عوام کو، مسلمان عوام کو مارنے سے انکار کر دیا. اوے تیری ماں تے اتے کون تے بتاؤ. 77 میں یہ فوج تو غیرت آ گئی، اور 51 میں کیا ہوا تیری اس فوج کو؟ مرزیاں دے نال مل کے انہوں نے مسلمانوں کے گھروں سے نکال کر ان کو شوٹ کیا روڈز کے اوپر. اور پھر وہ بڈھا دریا ایک ہوتا تھا لاہور میں، وہاں ان کی لاشیں پھینک دی. 10,000 جو ہیں، 10,000 ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں، 10,000 کو مار دیا اور غیرت نہیں آئی. نبی کے نام کے اوپر وہ نکلے تھے نا، وہ کسی حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، ہڑتال یہ نہیں کر رہے تھے کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ یا ہمارے جو ہے کوئی ڈیمانڈز پوری کرو. ان کا تو صرف ناموس رسالت کے اوپر ایشو تھا. وہاں 10,000 مار دیے، اور پھر بھی ماریں گے، یہ پھر بھی ماریں گے. پھر بولے گا کون ماں چود کے یہ جناب ہماری فوج جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے ہے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے، اس کے اوپر گولی نہیں چلائے گی. اور سارے وہ پٹھان اور سندھی جب ہم ان سے رابطے میں ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے پنجاب فوج دے داغا 10 نہ کی 10. اور پنجاب فوج نے سب سے پہلے 10,000 پنجاب کے لوگوں کو جو ہے مار دیا. اور تم کہتے ہو پنجاب کے لوگوں نے کے اوپر فوج نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی. تم لوگ جو ہے ویک سٹیٹمنٹ نہ دو، سچ بولو. کوئی پنجابی فوج نہیں ہے. پنجاب تو دھرتی ہے صوفیہ کی، اور آج بھی اس کے اوپر کاربن ہے. باقی لوگ تو ادھر ادھر جا رہے ہیں، صوفیہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہی ان کے زوال کا ریزن ہے. اوکے، تو ایسی خبردار بات نہ کرو. سمجھو کہ فوج نہ پٹھان کی، نہ پنجابی کی، نہ سندھی کی، نہ بلوچی کی، فوج قادیانی کی ہے. یہ سچ بولو. اور اس قادیانی میں جنرل ایوب خان ہو، جنرل ضیاء الحق ہو، جنرل فضل حق ہو، رحمان ہو، جنرل حمید گل ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب قادیانی ہیں. مختلف قومیتوں سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن ان کا محور قادیان ہے. تم لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ تو سچ تو یہی ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت جو ہے وہ یقیناً اور یقیناً یہ قادیانی مافیا نیٹ ورک کے توسط سے ہوئی. اس میں بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں پھنیر سانپ جو ہیں قادیانی، مولوی مشتاق، ظہور الہی، اور یہ جنرل ضیاء الحق اور بے شمار چوہان، اور یہ سب اس میں دے جوائن ٹوگیدر. تو یہ مرزا ناصر جو ہے، اصل مرزا ناصر کے حکم پر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا. اور جنرل ضیاء کی کیا حیثیت تھی؟ ہی واز جسٹ وہ جو ہوتے ہیں پون ہے اس کا، مرزا کا. سارے آج مرزا مسرور کے پون ہیں، باجوہ وغیرہ، عمران، یہ بزدار، یہ وہ. اور اتنی ناپاک کلرجی ہماری، خدا کے واسطے. یا تو اگر ہمارے یہ ملا جو ہیں
اصل کے ہیں تو پھر میرے کسی ایک دعوے کو غلط ثابت کر کے دکھائیں اور قوم کو کہیں نہیں جی یہ ثبوت ہیں کہ باجوہ مرزائی نہیں ہے. اوکے, اول تو باجوہ خود آ کے کہے نا کہ میں لعنت کرتا ہوں مرزا قادیانی پر. کیا میرے منہ سے گالی نکل جاتی ہے ان مولویوں کو. ڈزنٹ میٹر کہ کون ہے. ہاں میں کہتا ہوں جلالی کافر ہے. اس نے کس دلیل کے اوپر اس کو ایک قادیانی کو مسلمان کہا؟ ہاں وہ مرتد تھا. کیا نام ہے اس کا؟ خادم قادیان. کہ ان لوگوں نے قادیانیوں کو مسلمان کہا. شریعت کیا کہتی ہے, اللہ کیا کہتا ہے, نبی کیا کہتا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں جی ہم نے کوئی علامہ بنا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں ڈاکٹر بنا ہوا ہے, کوئی کچھ بنا ہوا ہے. ہمیں یہ خود ہی ڈگریاں لگا رہے ہیں. جاہلوں سے ان سے زیادہ تو وہ انگوٹھا چھاپ لوگ اچھے ہیں. اوکے, جو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم اتنے, لیکن نبی کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور یہ نبی کے نام پر پیسے کما رہے ہیں خلیز لوگ. اور مولویوں کو یہ ہمارے لوگ دیتے ہیں پیسے. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے میں نے تن کے رکھ دیا تھا اس لنگڑے شیطان کو, آج دوسرے شیطان بھی آئیں گے تو میں ان کو بھی جو ہے بے نقاب کرتا رہوں گا. جب تک سچ بولو, یہ بولو کہ جو آغا وسیم باتیں کر رہا ہے وہ درست ہے. اوکے, اس کی مرزائی ہٹاؤ تحریک, اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رتی بھر بھی محبت ہے تو اس کی مرزائی ہٹاؤ تحریک کا حصہ بنے. اور لیکن یہ تو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. میرا فیس بک انہوں نے بند کروا دیا, مجھے گالیاں دیتے ہیں, تھریٹس کرتے ہیں. ہاں, تو ظاہری بات ہے کہ مرزائی پیسہ بولتا ہے, یہ لوگ نہیں سمجھیں گے. تو ہم ٹھیک ہے, میں باعمل نہیں ہوں, لیکن اللہ کا فضل ہے. اللہ نے جتنی کرم کیا ہے کہ میں نے جو چیزیں قوم کو بتائی ہیں وہ آج نہیں تو کل پیپل ول فالو آن سیم ڈائریکشن. یہی حل ہے, اور کوئی حل نہیں. وہ بغیرت, وہ کنجر کہتے ہیں جی ہمیں کرین کا ووٹ دو ہم پرائم منسٹر بنیں گے. لعنتی غلیظ کتے ہو, قوم کو دھوکہ دے رہے ہو. اسلام کے نام کو تم نے جو ہے اپنا ایک پیشہ بنا لیا ہے. تم پرائم منسٹر بنو گے اس سسٹم میں جس سسٹم کا اے ٹو زیڈ سارا کنٹرول قادیانیوں کے ہاتھ میں. ہاں, پھر قادیانیوں سے پھر کہہ دو گے ہم قادیانیوں کے فیض سے, ان کی مدد سے پرائم منسٹر بنیں گے. دلو, سچ بولو غلیظ لوگو. تو بہرحال ہمیں اگین میں یہ ویڈیو کلپ لگا رہا ہوں, آپ خود سن لیں. ڈاکٹر اقبال کے بیٹے کا کیا تعلق کہ جہاں پر بڑے بڑے قادیانی آتے ہیں, جس میں ڈاکٹر اقبال کا بھتیجا, جس میں وہ کیا نام ہے ڈاکٹر سلام, جس میں وہ ظفر جو فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان وہ, اور یہ کیا دوسرے جو بھی ہیں قادیانی مشہور مولوی مشتاق, ظہور الہی, اور جو بھی قادیانی وٹو, یہ وغیرہ سارے الیٹ جو ہے وہ تو زیادہ تر پاکستان میں قادیانی ہے یا قادیانیوں کے دوست ہیں. کرکٹ جرنل تو ہوتے ہی قادیانی ہیں, لیکن حتیٰ کہ میں نے تحقیق کیا زیادہ تر کرکٹ بورڈ کے جو بڑے عہدیدار یا سربراہ یا چیئرمین ہوتے ہیں وہ بھی قادیانی. یار سوچ لگاؤ کہ 1960 کی دہائی سے لے کر ایک عام کرکٹر تھا, کیا نام ہے اس کا, انتخاب عالم, وہ 2021 میں بھی ہر وقت میں ٹیم کے ساتھ ہے. کیوں؟ کہ جناب قادیانی ہے اور قادیانی اپنے لوگوں کو آگے رکھتے ہیں. عمران خان کیا وہ 71 میں ڈیزرو کرتا تھا, اس میرٹ پہ تھا کہ اس کو ٹیسٹ کھلایا جاتا. اس سے بہت اچھے پلیئر 70 کی دہائی میں پاکستان کو اویلیبل تھے, لیکن کیونکہ قادیانی تھا ٹیسٹ کھلا دیا گیا. گیند پھینکنا نہیں آتا تھا اس کو. آپ دیکھیں تو صحیح کیسے وہ گیندیں کر رہا ہے. تو یہ ساری فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. جس پاکستان میں مکمل ہولڈ قادیانیوں کا ہے اور
مولوی سے لے کر کمیونسٹ تک اگر اس ملک کو اسلام کا قلعہ کہہ رہا ہے تو کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، کیونکہ قادیانی ہی اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کا علمبردار سمجھتے ہیں، تو لہذا وہ اپنی سینس میں اس کو اپنا قلعہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ قادیانی کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں ہے اور ان کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو کیونکہ جس ملک میں قادیانیوں کا ہولڈ ہے اور جو اپنے آپ کو اسلام کا پروٹیکٹر سمجھتے ہیں، وہ تو اس کو کہیں گے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ گمراہی کے راستے پہ گامزن ہیں، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ماں سوائے میرے جو ان فیکٹس کے اوپر آپ کو کھول کھول کر بتاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مایوسی یہ ہے کہ یہ لوگ اس قدر بے حس، مولوی تو مولوی، عوام بھی بے حس ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، آخری جو مسکراہٹ ہے وہ میری ہی ہے، مولویوں کی نہیں، قادیانیوں کی نہیں، لیبرلز کی نہیں، میری انشاءاللہ۔ تو یہ لوگ جی آغا وسیم شرابی ہے، جی آغا وسیم یہ نہیں کرتا، وہ نہیں، نماز نہیں پڑھتا، اتنا، اور تم لوگ شیطان سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ ہاں، کتنے 60 ملین ایئرز کے بعد بھی وہ تمہارا ہی ہم مذہب نکلا نا، یا تم اس کے مذہب کے پیروکار ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ سچ بولنا نہیں، دعویٰ یہ کہ اللہ سے کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ایک شرلی سے، پولیس افسر، قادیانی پولیس افسر سے تو ڈرتے ہو تم، اللہ کی تو بات کو چھوڑ دو۔ یہ سب لوگ، ہماری جو علماء کی کلاس ہے، اس کے مفادات جو ہیں وہ قادیانیوں سے وابستہ ہیں۔ عوام اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے، خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے کہ پاکستان سے قادیانیت ختم ہونے جا رہی تھی۔ مولوی مفتی محمود، مولوی نورانی، مولوی غفوری، یہ انہوں نے یہ قومی اتحاد بنایا تھا، خدا کی قسم ہے یہ قادیانیوں کے اشارے سے بنایا گیا تھا۔ دیکھیے، جو اسلام کا انہوں نے نام لیا تھا کہ ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، وحدہ الا شریک کی قسم ہے اس کے اندر مرزئی تھے، اصغر خان مرزئی تھا، یہ اس جماعت کا حصے دار تھا، یعنی کیا قومی اتحاد کہتے تھے نا اس کو، ہاں۔ پھر وہ ظہور الہی، وہ قادیانی تھا، ایک اور بندہ میں جانتا ہوں وہ بھی قادیانی ہے، اور میاں طفیل، یہ غالب امکان ہے کہ وہ قادیانی تھا، لیکن قادیانی جماعت کے کہنے پہ اس نے مولوی مودودی کی جماعت کا لیبل اپنے سر پہ لگا لیا ہوا تھا، اور جماعت غیر اسلامی کا اپنے آپ کو کہتا تھا۔ لیکن تحقیق کرنے سے پتہ چلے گا کہ وہ دلہ بھی قادیانی، اگر قادیانی نہ بھی ہوتا بھی وہ کافر ہے، جو اس نے بلا شبہ ہاں، قادیانیوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہے کہ صرف ان کو کافر قرار دیا گیا، جماعت غیر اسلامی کو نہیں دیا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے جو اسلام کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، صرف عقیدے کا نام ہے، اور اب اگر ہم فاسد عقائد کے لوگوں کو بھی مسلمان کی صف میں جمع کر لیں، اور وہ ایک جج ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ ناپاک شخص کیا کہہ رہا ہے کہ جناب
ہمیں جو ہے نا صلح کلی بن کے ہی قادیانیت کا مقابلہ کرنا ہے، جس میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، پھر اور بات کہتا ہے میں مجھ سے بڑا کوئی بریلوی نہیں ہے، اور بغیرت کنجر کیا نام ہے اس حرام زادے کا، کوئی جج ہے بڑا، چھوٹی سی داڑھی کر کے آتا ہے. اب ایسے لوگ جو ہیں وہ قوم کے ہیرو بن رہے ہیں، اور وہ کنجر جب بھی ٹی وی پہ آتا ہے ضیاء اللہ کی تعریف کرتا ہے، مجھے تیرا نام نہیں آ رہا، تو کوئی وکیل شکیل تھا یا جج تھا، خود کو تو بہت بڑا سنی کے طور پہ آتا ہے اور ٹی وی کے پروگراموں میں آتا ہے، جے تو پیو ہے نا تو آ میرے سامنے ضیاء نو تو مسلمان ثابت کر، بہن چوت شرم نہیں آتی. تو اور اس کا کوئی بیٹا بھی شاید کسی خبریں وبریں پڑھتا، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. خیر، تو یہ لوگوں نے ڈرامے بازیاں کی ہوئی ہیں اور قوم ان ڈرامے بازیوں کو پسند کر رہی ہے. کھانگ دے جاؤ تے لانگ دے جاؤ، پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنایا اور قادیان کا اس کا قبضہ ہے، اور سب راضی ہیں، سب راضی ہیں. کوئی کہنا کہ جی اگر راضی نہ ہوتے تو پاکستان کے اندر قادیانیوں کا اتنا ہولڈ ہی نہ ہوتا. تو اس لیے میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے، مرزئی ہٹاؤ تحریک کو فالو کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو، میں لیڈ کروں گا، اور ہم ایسے نتائج حاصل کریں گے ان ویری شارٹ ٹائم کہ دنیا حیران ہو جائے گی. لیکن لگے رہو قادیانیوں کی بنائی تحریک لبیک کے اوپر یا دوسری ختم نبوت تنظیموں، ویسٹ آف ٹائم، اور پھر آخرت میں جواب دہ بھی ہوگے تم، کہ جو بندہ اتنا کھول کھول کر سچی باتیں، پاکستان میں پہلا بندہ ہے جس نے یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کی سچی باتوں کا ساتھ نہیں دیا، کیا تم لوگوں کو شفاعت ملے گی؟ ہرگز نہیں. تو ہم نے ایک انقلاب کے لیے جو ہے وہ دروازہ کھولا ہے، اس کو ہم نے جوائن کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیے، یہ صرف اور صرف مذہبی مسئلہ بھی نہیں ہے قادیانی تسلط، یہ پاکستان کے اندر جو ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی، ابھی تو افغانستان ان کا بہت بڑا ہولڈ بن گیا ہوا ہے وہاں پر. تو یہ اس پوری امت کا مسئلہ ہے بھائی. قادیانیوں کو ہم نے پہلے تو پاکستان سے جو ہے شکست دینی ہے، پھر دوسرے فالو کریں گے ہمیں. لیکن یہاں مولوی نام قادیانیوں کے خلاف تقریر کرتا ہے، ساتھ میں پچھلے ہاتھ سے قادیانی پیسہ بھی اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. یہ سب یار اتنی بڑی بات کیا ہے؟ قادیانی کوئی اتنی کوئی بڑی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو چیلنج نہ کر سکیں، لیکن چیلنج کرنے والے کوئی نہیں. اگر ایک بندہ نکلا تو اس کی مخالفت مولوی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مشن ہے اور ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. یاد رکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت میں صرف اور صرف قادیانی مافیا کا ہاتھ ہے. سارے کردار جو بڑے بڑے مین پلیئرز تھے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں، اس کو شہید کرنے میں، حتیٰ کہ اس کے 2 بیٹوں کو بھی مارنے میں فقط اور فقط قادیانی جماعت ہے. میں تو اس شخص کو جانتا ہوں جو یہاں پر فرسٹ سیکٹری تھا، جو شاہ نواز کے مرڈر میں انوالو تھا. اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اتفاق ہے کہ میں اس رات کینز میں تھا جب شاہ نواز بھٹو کا قتل ہوا ہے، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ قادیانی تھا اور وہ لیڈ کر رہا تھا کہ کیسے اس کو اپروچ کرنا ہے اور کیسے قتل کرنا ہے. وہ تو بے نظیر نے اس کو آخری وقت میں تحقیق نہیں اس کے اوپر کی، ورنہ بہت سارے راز کھل جاتے. بلا شبہ قادیانیوں نے ہی اس کو مارا ہے. اور قادیانی یہ شعیب صڈل یہ کیا نصیر اللہ بابر اور جتنے پولیس افسر وغیرہ، آپ تحقیق کریں، خدا کی قسم یہ سارے قادیانی تھے جنہوں نے مرزا بھٹو کو بھی مارا ہے. تو وہ بھٹو اور اس کے 2 بیٹے قادیانیوں کے ہاتھوں مرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وقت میری باتوں کو، بھٹو کا تو ڈیفینیٹ ہے کہ قادیانی، اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جو 2 بھٹو کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھٹو کے کیلیبر کے لیڈر نہیں تھے، اوکے، نہ ہی ان کا کوئی اتنا کوئی میچور ویژن تھا لائک دیئر فادر،
لیکن کیونکہ وہ اس کی اولاد تھے قادیانیوں نے کہا کہ اس کا تو سارا سلسلہ ختم کریں، کیونکہ بھٹو کہتا تھا دیکھو میرے دونوں بازو تو مضبوط ہیں، مجھے قادیانی کہتے تھے یہ دونوں بازو توڑ دیں گے. تو جب وہ ہوا تو مرزا تار نے کہا تھا نا کہ دیکھو بھٹو کے دونوں بازو ٹوٹ گئے ہیں، اور لوگوں سمجھا کرو تم پھر بھی وہ مولویوں کی باتیں سمجھتے ہو. تو اگین اینڈ اگین ہم لوگوں نے مسلمان ہیں اور خدا کے لیے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو رپیٹ کرتے جائیں. مرزا قادیانی ٹوائلٹ میں مر گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور شیطان کا بائیکاٹ کرو. یہ ہے جی ناموس رسالت کا دفاع اس ملک میں. سلوٹ کس کو کرو؟ عمران خان کو، باجوے کو صحابہ کی صف میں لا کے کھڑا کر دو، وہ بھی قادیانی ہے. ایک قادیانی کو جو ہے اسلام کا رہنما بنا دو، ضیاء الحق کو. ایک قادیانی کو کہہ دو کہ جی یہی مدینہ ریاست بنانے والا ہے. ایک قادیانی کو کہہ دو کہ جی یہ سچا عاشق رسول ہے. اور یہ سارے ڈرامے بازیاں ہیں. آپ کہاں تک سنیں، کہاں تک سنائیں؟ آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ اتنے بے حس کیوں ہو چکے ہوں گے. تو بھائی میری باتیں تو یہ ہیں. آپ کہتے ہیں گالیاں نہ نکالو، نہیں نکالنی چاہیے، لیکن نکالنی بھی چاہیے ان کو، کیونکہ یہ بے حس لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا ایک آدمی سچا جو ہے نا وہ دلائل دے 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 تب تنگ آ جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ان کی ماں بہن کو ایک کر دیتا ہے. میری بھی صورتحال ایسی ہے تو ٹھیک ہے. سب ماں بہنیں وہ بھی جانتی ہیں کہ گالیاں ہوتی ہیں، سنتی بھی ہیں اور دیتی بھی ہیں. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آغا وسیم گالی دے رہا ہے اس لیے ہم ان کی وہ ویڈیوز نہیں سن سکتے. نہ سنیں بھائی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا ہدف یہی ہے کہ ہم صحیح درست سمت جائیں، اور درست سمت صرف اور صرف جب سے پاکستان بنا ہے، خدا کی قسم اس وقت سے لے کے اب تک میں نے درست سمت بتائی ہے. اوکے، کہ ہمارے ادارے ہمارے ملک کے والی وارث قادیانی ہیں، اور ہم کیسے پاکستان سے ناموس رسالت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ لوگوں کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں. آپ ختم نبوت کے جلسے کرتے ہو، اس میں اعجاز الحق قادیانی کو اس کا چیف بنا کر یا وی آئی پی پرسن بنا کر لے آتے ہو. آپ ختم نبوت کے جلسے کر رہے ہیں اور وہاں نعرے لگا رہے ہیں کہ اوریا مقبول جان جو قادیانی ہے وہ عاشق رسول ہے، یا وہ ظفر اللہ جمالی عاشق رسول ہے جو پکے قادیانی ہے. ثبوت دے دیے، سارا کچھ کر دیا. تو یہ تو واضح طور پر غداری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف، ان کے جو ہمارا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے ختم نبوت کے خلاف. یہ لوگ بخشے جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے. جا کے دیکھو اس لنگڑے بہن چوت کو، اب فرشتے اس کی خبر لے رہے ہیں، وہ جو ٹارچر کرنے والے ہیں. ہی از سفرنگ، کیونکہ اس دلے نے توبہ تو کی نہیں، مر گیا. اللہ ایسے لوگوں کو پھر وہ توبہ کی دعوت، توبہ کا وقت بھی نہیں دیتا. فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، اللہ نے کہا نا اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. تو بھائی یہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا. خدا کے لیے آغا وسیم کا ساتھ دیں اگر پاکستان سے کچھ اچیو کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بیٹے شیخ اعجاز احمد جی جو سب جج رہے ہیں دہلی وغیرہ میں، جی ان سے میری ملاقات ہوئی 1979 میں لاہور میں چودھری امین نصر اللہ صاحب کی کوٹھی پر. اچھا تو یہ 1979 کی بات ہے. ٹھیک. تو میں جب اندر کوٹھی میں داخل ہوا تو سر ظفر اللہ خان صاحب بھی سیر کر رہے تھے لان میں. جی تو میرے ساتھ ممتاز پٹی صاحب ہمارے جامعہ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ بعد میں تو چھوڑ گئے، اور ایک عبد الکریم لڑکا تھا. ہم تینوں اندر داخل ہوئے تھے. چودھری صاحب سے میں نے عرض کیا کہ میں شیخ اعجاز صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. جی تو انہوں نے ہلکے سے انداز میں ادھر سے پیچھے منہ کر کے اعجاز
تو اسی وقت وہ دور ہی تھا دروازہ، تو اسی وقت دروازہ کھل گیا اور شیخ اعجاز صاحب نے ہمیں بلا لیا. اچھا. تو میں نے جا کے تو ملاقات کی اور بیٹھے ہم. تو میں نے انہیں کہا کہ میں علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں. جی. تو کچھ باتیں تو ہماری وہاں ہوئیں، لیکن انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے کہ میں خود یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اس پہلو پر میں کتاب لکھوں. اچھا. تو اب یہ ہوا کہ پھر ہم تو اٹھ کے آ گئے. ساتھ میں نے پھر ریکویسٹ کی کہ کیا آپ ہماری چوئی صاحب سے بھی ملاقات کرا سکتے ہیں. جی. انہوں نے کہا آپ ابھی تو آنا ہے، جیسے جاوید اقبال نے ملاقات کے لیے، جی. اور اس کے بعد مولوی مشتاق صاحب بھی آ رہے ہیں جی. جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے پنجاب میں. جی. تو کہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد تقریباً 3-4 بجے یہ فارغ ہوں گے تو آپ ہی آ جانا. ٹھیک. تو ہم پھر دوبارہ چلے گئے. اچھا. تو انہوں نے ہمیں ان سے بھی ملوایا. پھر میں چوئی صاحب کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھا جی. اور کچھ باتیں انہوں نے بھی ہمیں برکن بتائیں جی. اپنے حضرت شام کے ایک صحابی کے تعلق میں. جی.